محسن نقوی صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے بیان کے آفٹر شاکس پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی صفوں سے ہوتے ہوئے پاکستان کے سیاسی نظام کو منظم کرنے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ معاملے کا آغاز پنجاب سے ہوگا۔ ایک صفحہ جس کے حوالے سے بڑے اعتماد کے ساتھ دعویٰ کیا جاتا تھا وہ پھٹ چکا ہے اور اہم ترین شخصیت کو گھر جانے کے حوالے سے پیغام دیا جا چکا ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے عمران خان کا فروری 2022 کا بیان رکھنا چاہوں گا اور ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ بلا شبہ یہ شخص جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے وہ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے واقعی آؤٹ آف سلیبس ثابت ہوا ہے، اور فروری 2022 کے اندر عمران خان نے واضح کر دیا تھا کہ نظام کے ساتھ پنگا نہ کریں، میں نے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، اگر آپ نظام کے ساتھ پنگا کریں گے تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہے، اگر پاکستان کے معاملات کو ٹھیک کرنے کا کوئی پلان آف ایکشن ہے جو کہ ہمارے بغیر سیاستدانوں کے بغیر ہو سکتا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے تو میں بالکل پاکستان کے لیے کام کروں گا، پاکستانی عوام کے مستقبل کے لیے کام کروں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ عمران خان نے جون 2023 میں بھی کہا، اس سے پہلے فروری 2022 میں جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی اس وقت بھی کہا۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا پہلے آپ سن لیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جی دیکھیے عمران خان صاحب کی آخر میں کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے، بات چیت کریں۔ اگر تو آپ کے پاس کوئی گیم پلان ہے کہ عمران خان کو اگر ہم نکال کے تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا، وہ مجھے بتائے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ جی لیکن اگر گیم پلان صرف یہ ہے کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے کیونکہ یہاں لوگوں کو اپنی ذاتی فائدے نظر آ رہے ہیں، لوگ اپنے این آر او مل جائے گا لوگوں کو، یا لوگوں کو اپنی پوزیشنز کی فکر پڑی ہوئی ہے، اگر صرف اس لیے عمران خان کو ہٹانا ہے تو عمران خان تو راستے سے نہیں ہٹے گا۔ عمران خان بیٹھا گیا، جو کرنا ہے کرو، عمران خان راستے سے نہیں ہٹے گا۔ اور پھر عمران خان نے اپنی بھرپور اعصابی جنگ کے نتیجے میں عمران خان نے کہا تھا کہ نفس کی گیم کا میں ماہر ہوں، اعصاب کی جنگ کا میں ماہر ہوں، یہ جنگ اگر آپ نے میرے ساتھ لڑنی ہے تو میں تیار ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور وہ پاکستان جس میں ہمیشہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ فوجی جرنیل بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے باقاعدہ طور پر نظام کی شکست تسلیم کر لی ہے اس بات کا اعلان کر کے کہ نظام چل نہیں پا رہا؟ میں ایک ترتیب کے ساتھ اگر آپ کے پاس چیزیں رکھوں تو مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ بیانیہ بنایا گیا پاکستان کے فیصلہ سازوں کی جانب سے، یاد کیجئے یہ بالکل 2022 کا آغاز تھا جب یہ بیانیہ بنایا گیا فیصلہ سازوں کی جانب سے غیر ملکی قوتوں کے کہنے کے اوپر، اور جب نظر آنا شروع ہو گیا کہ عمران خان صاحب سسٹم کو پٹڑی کے اوپر چڑھا چکے ہیں اور آگے کچھ عرصے میں روایتی سیاسی مافیا دفن ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر، وہ فیصلہ ساز جو پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے کے لیے کردار ادا کرتے رہے ہیں ان کا وہ کردار ہمیشہ کے لیے ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو پھر کیا کیا گیا؟ سب سے پہلے یہ بیانیہ بنایا گیا کہ اگر عمران خان کی حکومت گرائی گئی تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ کیا ہوا؟ یہ بیانیہ بنایا گیا کہ اگر عمران خان کو گھر نہ بھجوایا گیا تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے عمران خان کی حکومت کو گھر بھجوا دیا۔ اس کے بعد اگلا بیانیہ آپ نے یہ بنایا عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے بعد کہ عمران خان اگر جیل سے باہر آیا تو پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ عمران خان کو تو جیل میں جو ہے وہ قید ہوئے کوئی 3 سال کا عرصہ گزرنے والا ہے۔ 5 اگست کو عمران خان صاحب کو غیر آئینی اور غیر قانونی قید میں 3 برس مکمل ہو جائیں گے۔ 3 برسوں سے آپ نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے۔ آپ تو کہتے تھے باہر آئیں گے تو سیاسی عدم استحکام ہوگا، وہ اندر بیٹھا ہے، اس کے باوجود سیاسی عدم استحکام ہے، آپ کچھ نہیں کر سکے۔ یعنی آپ نے عمران خان کی حکومت گرائی، اس کے بعد بھی آپ کچھ نہیں کر سکے، پھر آپ نے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھا، پھر بھی آپ کچھ نہیں کر سکے۔ پھر فیصلہ سازوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کی جائے کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ پھر اس جعلی اسمبلی سے، پھر اس فارم 47 کے پارلیمنٹ سے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم بھی کروا لی، آپ نے 27ویں آئینی ترمیم بھی کروا لی، آپ نے اپنی مرضی کی آئینی عدالت بنا لی، آپ نے ججز کو گھر بھجوا دیا، لیکن اس کے باوجود معاملات چونکہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم ہو جائے پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ پھر آج یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے ان تمام تر چیزوں کے بعد کہ پورا نظام ہی غلط ہے اور اب اسے تبدیل ہونا چاہیے۔ تو اس کا کیا مطلب سمجھا جانا چاہیے کہ شروع سے لے کے آج تک آپ غلط تھے۔ پہلے آپ نے یہ کہا عمران خان کو گھر بھیج دو، سسٹم کام کرنا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ نے کہا عمران خان
خان صاحب کو جیل میں رکھو, سسٹم کام کرنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ نے کہا عدالتوں کو گھر بھجوا دو, یہ عدالتیں بند کر دو, نئی عدالتیں بنا لو, سسٹم کام کرنا شروع ہو جائے گا. نہیں ہوا. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے کا پورا نظام ہی غلط ہے, اسے تبدیل ہو جانا چاہیے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ عمران خان نے واضح طور پر جو بات فروری 2022 میں کہی تھی, جو جون 2023 میں کہی تھی, وہ واضح ہو چکی ہے. عمران خان بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ یہ لندن پلان ہے ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے. اس لندن پلان کے تحت اگر نواز شریف صاحب کی سیاست میں واپسی ہوگی, ان کے کرپشن کیسز معاف ہوں گے, روایتی سیاسی مافیا کو واپس لایا جائے گا, تو دوسری جانب جو لوگ واپس لائیں گے ان کے بھی کچھ ذاتی مفادات ہوں گے. عمران خان صاحب اسی جانب اشارہ کر رہے تھے. آج جب عدالتیں اپنی مرضی کی بن گئیں, آج جب اہم ترین عہدے 2029 تک جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیے گئے, آج جب ایکسٹینشنز ہو گئیں, آج جب نئے عہدے متعارف کروا دیے گئے, آج جب ہر جگہ پر عسکری سطح کے اوپر اور عدالتی سطح کے اوپر مکمل طور پر تمام تر فیلڈنگ مستقبل کے حوالے سے سیٹ کر لی گئی, تو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نظام مکمل طور پر فارغ ہو چکا ہے. پہلے محسن نقوی صاحب کے ذریعے اشارہ کیا گیا, اب کل DGISPR صاحب نے آ کے باقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس کی. اب اس کے آفٹر شاکس آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں, جسے کچھ غیر جانبدار حلقے ایک نورا کشتی بھی قرار دے رہے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک قسم کا بیانیہ تھمانے کی کوشش ہے مسلم لیگ نواز کی قیادت کو, جو کہ مکمل طور پر فارغ ہو چکی ہے. جہاں ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ گھر چلے جائیں, ایسی صورتحال کے اندر اگر انہیں گھر بھجوایا جائے گا تو کیا انہیں کوئی بیانیہ دیا جا رہا ہے؟ یہ ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنیے ذرا. وہ پاکستان کی اور عزت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. سنیے ذرا. تو پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی نہ صرف دنیا میں اسی وقار کے ساتھ, اسی جو ہے وہ یہ محسن نقوی صاحب کو جواب دے رہے ہیں, وہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھے گا, بلکہ انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں وہ مقام حاصل کرے گا جو مقام پاکستان کے متعلق جو ہے وہ ہمارے آباء و اجداد نے قائد اعظم کے ساتھ جدوجہد کرتے ہوئے دیکھا تھا. سنیے آپ ہمیں اس بات سے نہ ڈرایا جائے کہ جی یہ جو کاکروچ ہیں, یہ کاکروچ جو ہیں, یہ اگر یہ اکٹھے ہو گئے, پہلے تو طنز کر رہے ہیں کہ اگر کاکروچ اکٹھے ہو گئے, یعنی پاکستان کے نوجوانوں کے متعلق ان کا خیال ہے کہ یہ کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے. اگر کے اوپر انہوں نے بڑا زور دیا. سنیے ذرا. ان کو لقاب دینے سے یا ان کو وظائف دینے سے جو ہے یہ نہیں سنبھلیں گے. بھئی ہم نے محسن نقوی صاحب اور DGISPR صاحب کے بیان کے آفٹر شاکس پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی صفوں سے ہوتے ہوئے پاکستان کے سیاسی نظام کو منظم کرنے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ معاملے کا آغاز پنجاب سے ہوگا. ایک صفحہ جس کے حوالے سے بڑے اعتماد کے ساتھ دعویٰ کیا جاتا تھا وہ پھٹ چکا ہے, اور اہم ترین شخصیت کو گھر جانے کے حوالے سے پیغام دیا جا چکا ہے. میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے عمران خان کا فروری 2022 کا بیان رکھنا چاہوں گا, اور ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ بلا شبہ یہ شخص جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے, وہ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے واقعی آؤٹ آف سلیبس ثابت ہوا ہے. اور فروری 2022 کے اندر عمران خان نے واضح کر دیا تھا کہ نظام کے ساتھ پنگا نہ کریں, میں نے نظام کو سنبھالا ہوا ہے, اگر آپ نظام کے ساتھ پنگا کریں گے تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. عمران خان نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہے, اگر پاکستان کے معاملات کو ٹھیک کرنے کا کوئی پلان آف ایکشن ہے جو کہ ہمارے بغیر سیاستدانوں کے بغیر ہو سکتا ہے, تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. لیکن اگر آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے تو میں بالکل پاکستان کے لیے کام کروں گا, پاکستانی عوام کے مستقبل کے لیے کام کروں گا, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ عمران خان نے جون 2023 میں بھی کہا, اس سے پہلے فروری 2022 میں جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی اس وقت بھی کہا. عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا پہلے آپ سن لیں, پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جی دیکھیے عمران خان صاحب کی آخر میں کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے, بات چیت کریں. اگر تو آپ کے پاس کوئی گیم پلان ہے کہ عمران خان کو اگر ہم نکال کے تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا, وہ مجھے بتائے, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. جی, لیکن اگر گیم پلان صرف یہ ہے کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے کیونکہ یہاں لوگوں کو اپنی ذاتی فائدے نظر آ رہے ہیں, لوگ اپنے NRO مل جائے گا لوگوں کو, یا لوگوں کو اپنی پوزیشنز کی فکر پڑی ہوئی ہے, اگر صرف اس لیے عمران خان کو ہٹانا ہے تو عمران خان تو راستے سے نہیں ہٹے گا. عمران خان بیٹھا گیا, جو کرنا کرو, جو کرنا ہے کرو, عمران خان راستے سے نہیں ہٹے گا. اور پھر عمران خان نے اپنی بھرپور اعصابی جنگ کے نتیجے میں عمران خان نے کہا تھا کہ نفس کی گیم کا میں ماہر ہوں, اعصاب کی جنگ کا میں ماہر ہوں. یہ جنگ اگر آپ نے میرے ساتھ لڑنی ہے تو میں تیار ہوں, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور وہ پاکستان جس میں ہمیشہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ فوجی جرنیل بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں, سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا
کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے باقاعدہ طور پر نظام کی شکست تسلیم کر لی ہے، اس بات کا اعلان کر کے کہ نظام چل نہیں پا رہا۔ میں ایک ترتیب کے ساتھ اگر آپ کے پاس چیزیں رکھوں تو مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ بیانیہ بنایا گیا پاکستان کے فیصلہ سازوں کی جانب سے، یاد کیجئے یہ بالکل 2022 کا آغاز تھا جب یہ بیانیہ بنایا گیا فیصلہ سازوں کی جانب سے غیر ملکی قوتوں کے کہنے کے اوپر، اور جب نظر آنا شروع ہو گیا کہ عمران خان صاحب سسٹم کو پٹڑی کے اوپر چڑھا چکے ہیں اور آگے کچھ عرصے میں روایتی سیاسی مافیا دفن ہونے جا رہا ہے، پاکستان کے اندر وہ فیصلہ ساز جو پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے کے لیے کردار ادا کرتے رہے ہیں، ان کا وہ کردار ہمیشہ کے لیے ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو پھر کیا کیا گیا؟ سب سے پہلے یہ بیانیہ بنایا گیا کہ اگر عمران خان کی حکومت گرائی گئی تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ کیا ہوا؟ یہ بیانیہ بنایا گیا کہ اگر عمران خان کو گھر نہ بھجوایا گیا تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے عمران خان کی حکومت کو گھر بھجوا دیا۔ اس کے بعد اگلا بیانیہ آپ نے یہ بنایا عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے بعد کہ عمران خان اگر جیل سے باہر آیا تو پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ عمران خان کو تو جیل میں جو ہے وہ قید ہوئے کو 3 سال کا عرصہ گزرنے والا ہے۔ 5 اگست کو عمران خان صاحب کو اس غیر آئینی اور غیر قانونی قید میں 3 برس مکمل ہو جائیں گے۔ 3 برسوں سے آپ نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے۔ آپ تو کہتے تھے باہر آئیں گے تو سیاسی عدم استحکام ہوگا، وہ اندر بیٹھا ہے، اس کے باوجود سیاسی عدم استحکام ہے، آپ کچھ نہیں کر سکے۔ یعنی آپ نے عمران خان کی حکومت گرائی، اس کے بعد بھی آپ کچھ نہیں کر سکے، پھر آپ نے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھا، پھر بھی آپ کچھ نہیں کر سکے۔ پھر فیصلہ سازوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کی جائے کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ پھر اس جعلی اسمبلی سے، پھر اس فارم 47 کے پارلیمنٹ سے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم بھی کروا لی، آپ نے 27ویں آئینی ترمیم بھی کروا لی، آپ نے اپنی مرضی کی آئینی عدالت بنا لی، آپ نے ججز کو گھر بھجوا دیا، لیکن اس کے باوجود معاملات چونکہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم ہو جائے پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ پھر آج یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے ان تمام تر چیزوں کے بعد کہ پورا نظام ہی غلط ہے اور اب اسے تبدیل ہونا چاہیے۔ تو اس کا کیا مطلب سمجھا جانا چاہیے کہ شروع سے لے کے آج تک آپ غلط تھے۔ پہلے آپ نے یہ کہا عمران خان کو گھر بھیج دو، سسٹم کام کرنا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ نے کہا عمران خان صاحب کو جیل میں رکھو، سسٹم کام کرنا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ نے کہا عدالتوں کو گھر بھجوا دو، یہ عدالتیں بند کر دو، نئی عدالتیں بنا لو، سسٹم کام کرنا شروع ہو جائے گا۔ نہیں ہوا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے کا پورا نظام ہی غلط ہے، اسے تبدیل ہو جانا چاہیے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ عمران خان نے واضح طور پر جو بات فروری 2022 میں کہی تھی، جو جون 2023 میں کہی تھی، وہ واضح ہو چکی ہے۔ عمران خان بار بار یہ بات کر تھے کہ یہ لندن پلان ہے ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے۔ اس لندن پلان کے تحت اگر نواز شریف صاحب کی سیاست میں واپسی ہوگی، ان کے کرپشن کیسز معاف ہوں گے، روایتی سیاسی مافیا کو واپس لایا جائے گا، تو دوسری جانب جو لوگ واپس لائیں گے ان کے بھی کچھ ذاتی مفادات ہوں گے۔ عمران خان صاحب اسی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ آج جب عدالتیں اپنی مرضی کی بن گئیں، آج جب اہم ترین عہدے 2029 تک جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیے گئے، آج جب ایکسٹینشنز ہو گئیں، آج جب نئے عہدے متعارف کروا دیے گئے، آج جب ہر جگہ پر عسکری سطح کے اوپر اور عدالتی سطح کے اوپر مکمل طور پر تمام تر فیلڈنگ مستقبل کے حوالے سے سیٹ کر لی گئی،